یہ مدینہ پاک کی جدائی کے وقت یہ رونا، مکے کی جدائی میں رونا، ان سب کا ایمان سے کتنا اس کا تعلق ہے کہ بندے کا ایمان اس سے کس قدر مضبوط ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ جس سے جتنی محبت ہوگی نا اس کی جدائی میں رونا آئے گا. جیسے کہ بعض لوگ سفر سے 2 سال کے بعد جسے آنے والے اور اب وہ جا رہے ہیں تو ان کے بال بچے ان کو رخصت کریں گے ایئرپورٹ پر تو شاید رو رو کر رخصت کریں گے، تہک کے مار کر ہنس کر رخصت نہیں کریں گے. ان کو صدمہ ہوگا کہ اب 2 سال تک ہمارے ابو سے ملاقات نہیں ہوگی. اسی طرح مطلب یہ کہ جب یہ آتے ہیں ان کے ابو 2-3 سال کے بعد تو پھر بھی اس پر بھی رونا آئے گا، اتنے عرصے کے بعد ہے. تو یہ محبت کا اور یہ وصل کا، ملاپ کا، ملاقات کا رونا ہے، اور وہ جدائی کا رونا تھا رخصت کرتے وقت. تو یوں مکہ پاک سے جدائی تو یہ اللہ پاک سے محبت کی. اللہ پاک تو گھر در سے پاک ہے، لیکن مکہ پاک میں خاص مطلب اس کی رحمتوں ہیں، اس کا مقدس گھر بیت اللہ یعنی اللہ کی خاص عبادت کا مقام کہ دنیا میں ہر مسلمان اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے. اور پھر یہ کہ مکہ پاک تو وہ مقدس شہر ہے کہ جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے 53 سال 53 ایئرس وہاں گزرے، اور وہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یعنی برتھ ہوئی آپ کی. بہت سارے آثار ہیں وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، چپے چپے پر سمجھو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان ہیں. تو ایسا پیارا مکہ چھوٹے پھر مدینہ پاک جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رہنا اختیار فرمایا، اور قیامت تک کے لیے وہیں آقا کا روضہ ہے اس کو اختیار کیا. جس زمین کے حصے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تشریف فرما ہے، وہ زمین کا حصہ جو ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے، جنت سے بھی افضل ہے، بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے اس سے بھی افضل ہے. یعنی یہ جتنی بھی زمینیں ہیں، جتنے بھی مکانات ہیں، ان سب سے وہ جگہ جو ہے وہ افضل ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرمائے اور وہ مدینے میں وہ جگہ. تو یوں مکہ مدینہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر بڑی برکتیں اور اپنے اندر رحمتیں لیے ہوئے. اب ایسے مقام پر جانا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے، جس کو بلاوا آئے اور خرچہ بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے جانا ہر ایک مسلمان جس کو ذوق ہوتا ہے وہ تڑپتا ہے کہ میں زندگی میں ایک بار تو مکہ مدینہ کی حاضری سے مشرف ہو جاؤں، کہ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. تو پھر وہ جائے، پھر تھوڑے دن میں اس کو پلٹ کر واپسی آنا ہوتا ہے کہ دنیا کے دیگر معاملات بھی اس کو چلانے ہوتے ہیں. تو اس طرح وہ واپس لوٹتا ہے تو اس کو رنج غم کی کیفیت تو ہوگی. اگر اب مدینے کی جدائی کا غم نہیں ہے کسی کو تو اس کو اس پر غم کرنا چاہیے کہ مدینے کی جدائی کا غم کیوں نہیں ہے. تو یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، اور یہ صحبتوں سے ماحول سے یہ چیز جو ہے نا اس کا احساس ہوتا ہے. اور بزرگان دین سے اس طرح کا غم ثابت ہے، جو مطلب رنج و غم کرتے تھے، مدینے سے جدائی میں تڑپتے تھے. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں. تو دوسرے غم تو آدمی دعا کرتا ہے کہ یہ مٹ جائے چلے جائیں، لیکن یہ غم مصطفیٰ غم مدینہ ایسا غم ہے کہ اس کے بڑھنے کی آرزو ہے، اور دعا ہے کہ یہ غم مل جائے، اور ملے تو پھر لوٹ کر نہ جائے، یہ ہمارے پاس رہے. یہ غم، یہ وہ غم ہے جو سارے دنیا کے غموں کو مٹا دے گا اور آخرت کے غموں کو بھی مٹائے گا، اور یہ جنت میں لے جائے گا. یہ وہ غم ہے. اللہ ہم سب کو غم مدینہ، غم مصطفیٰ آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے. آمین آمین.